بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ درباری ٹی وی پر آپ سب کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ میں تم سے شادی نہیں کر سکتی۔ اس لڑکی کے جملے پر میری روح فنا ہو گئی۔ ہم آفس کے ساتھ والے ہوٹل پر بیٹھے تھے۔ لنچ بریک میں اچانک اس نے ضروری بات کا کہا تھا اور میں یہ سوچ کر اسے لایا تھا کہ شاید اس نے کوئی ضروری بات کرنی ہوگی۔ میں نے جھٹکے سے اسے دیکھا۔ اس کے چہرے پر سنجیدگی تھی۔ میں پریشان ہو گیا۔ میری اس کے ساتھ شادی ہونے والی تھی۔ وہ میری منگیتر تھی۔ ایک روز پہلے تک وہ میرے ساتھ مل کر شادی کی تیاریاں کر رہی تھی۔ آج مجھے بلا کر وہ مجھے بتا رہی تھی کہ وہ مجھ سے شادی نہیں کر سکتی۔ میں بوکھلا گیا۔ تم ایسا کیوں کہہ رہی ہو؟ اگر یہ مذاق ہے تو بہت برا مذاق ہے۔ میرے گھر والے تو جلد شادی کی تاریخ رکھنے کا بول رہے ہیں۔ بات تو ہمارے خاندانوں میں بتائی جا چکی تھی۔ میں نے پریشانی سے اس لڑکی کو دیکھا۔ اس کے چہرے پر مذاق کا شائبہ تک نہیں تھا۔ ویسے تو ہمارے درمیان پہلے ہی بات طے ہو چکی تھی۔ 8 ماہ بعد میری اور اس لڑکی کی شادی ہونے والی تھی۔ بس باقاعدہ تاریخ رکھنا باقی تھی، اور شادی کی تیاریاں تو پچھلے 1-2 ماہ سے شروع ہو چکی تھیں۔ کہنے لگی میں تمہارے ساتھ ایسا مذاق کیوں کروں گی؟ میں تو خود بے یقین ہوں۔ تم مجھے دھوکہ دے رہے ہو۔ تمہارے جیسے مرد کے ساتھ شادی کرنے سے اچھا ہے میں کنواری رہ جاؤں۔ میں ایسے گھٹیا مرد کو اپنی زندگی میں شامل نہیں کرنا چاہتی۔ اس لڑکی کے الفاظ پر میں ہکا بکا رہ گیا تھا۔ وہ میری شرافت کی گواہ تھی۔ میں نے کبھی کسی لڑکی کو نظر اٹھا کر نہیں دیکھا تھا۔ میں اچھا خاصا شریف اور سیدھا سادہ سا بندہ تھا۔ گھر سے غیر ضروری باہر قدم تک نہیں رکھتا تھا۔ پورا دن تو میرا آفس میں گزر جاتا تھا، اور وہ آفس میں میرے ساتھ کام کرتی تھی، سب دیکھتی تھی۔ اپنے ساتھ کام کرنے والی کسی عورت یا لڑکی کے ساتھ میں بلا وجہ فری نہیں ہوتا تھا۔ میں صرف اسی سے بات کرتا تھا کیونکہ وہ مجھے اچھی لگی تھی۔ وہ بھی میری طرح سنجیدہ مزاج کی لڑکی تھی۔ وہ بہت مجبوری میں یہ نوکری کر رہی تھی۔ شریف گھرانے سے آتی تھی اور کبھی بے باک لباس نہیں پہنتی تھی۔ شروع میں اس کی گھبراہٹ محسوس کر کے میں ذرائع ہمدردی اس کی مدد کر دیا کرتا، تو وہ بھی میری شکر گزار رہنے لگی، اور جو بھی مسئلہ ہوتا میرے پاس چلی آتی۔ وہ کب مجھے اچھی لگنے لگی مجھے خود بھی اندازہ نہیں ہوا۔ ایک روز گھر میں شادی کی بات ہوئی تو مجھے پہلا خیال اسی لڑکی کا آیا۔ مجھے دبو قسم کی ان پڑھ لڑکیاں بالکل پسند نہیں تھیں۔ میں چاہتا تھا لڑکی پڑھی لکھی باشعور ہو، اور میں نے پہلی بار ایک پڑھی لکھی نوکری کرنے والی لڑکی میں اس قدر سادگی اور معصومیت دیکھی تھی۔ اس لیے بے ساختہ میں نے اس کا نام لیا تھا۔ گھر والوں کو بھی اعتراض نہیں ہوا، البتہ میری والدہ پریشان ہوئی تھی کہ میں اپنے ساتھ آفس میں کام کرنے والی لڑکی کو پسند کر بیٹھا ہوں۔ انہیں مردوں کے درمیان اٹھنے بیٹھنے والی لڑکیاں بالکل اچھی نہیں لگتی تھیں۔ انہیں لگتا تھا کہ ایسی لڑکیاں گھر نہیں بسا سکتی جو مردوں کی طرح کمائی کرتی ہوں۔ مگر میری ضد پر وہ لڑکی کے گھر چلی گئی تھی۔ پورے گھر کی سادگی اور شرافت دیکھ کر میری والدہ بھی مرغوب ہو گئی۔ انہیں بھی لڑکی اچھی لگی تھی۔ اس طرح کسی بھی رکاوٹ کے بغیر میرا اور اس لڑکی کا رشتہ طے ہو گیا۔ مجھے بہت سکون محسوس ہوا تھا۔ مجھے کوئی طوفانی قسم کا عشق یا محبت نہیں تھی، مگر وہ لڑکی میرے معیار پر پوری اترتی تھی۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ میں اس کا اسیر ہوتا جا رہا تھا۔ اس نے عام لڑکیوں کی طرح شادی کی بات طے ہونے کے بعد بھی میرے ساتھ شرمانے یا ادائیں دکھانے والا کوئی کام نہیں کیا تھا۔ وہ نہایت خوبصورت تھی، اعلیٰ تعلیم یافتہ تھی، اور اس میں سادگی بھی بہت تھی۔ بوڑھے ماں باپ کا سہارا بنی ہوئی تھی۔ وہ آفس میں بااعتماد رہتی تھی، مردوں سے زیادہ بات نہیں کرتی تھی۔ البتہ میرے ساتھ رشتہ ہونے کے بعد مجھ سے تھوڑا کترانے لگی تھی۔ کبھی بات کرتے ہوئے میں اس کی طرف متوجہ ہوتا تو جھجک جاتی تھی۔ اس کے چہرے پر پھیلتے رنگوں سے مجھے اندازہ ہوا تھا کہ وہ بھی اس رشتے پر دل سے آمادہ تھی۔ وہ مجھے پہلے ہی بتا چکی تھی کہ وہ مردوں کی طرح گھر سے نکل کر کمائی کرنے میں دلچسپی نہیں رکھتی تھی۔ گھر کی مجبوریوں کی وجہ سے اسے یہ نوکری کرنا پڑ رہی تھی۔ میں نے اسے وعدہ کر لیا تھا کہ اس کے گھر کی ضروریات پوری ہونے کے بعد میں اپنے لیے اسے کبھی ملازمت نہیں کرواؤں گا۔ میں اتنا تو کما ہی رہا تھا کہ اپنی بیوی کو گھر میں عزت سے بٹھا کر کھلاتا۔ ہم دونوں کے درمیان سب ٹھیک تھا۔ شادی کی تیاریوں کے دوران بھی میں نے اس لڑکی کی پسند اور اطمینان کو مد نظر رکھا ہوا تھا۔ وہ پوری طرح مجھ پر انحصار کرتی تھی، چھوٹی چھوٹی بات مجھے بتانے لگی۔ آفس میں اسے کچھ وقت گزرا تو کام میں مشکل ہونے لگی۔ ہمارا ٹیم لیڈر ایک 40 سال کا عیاش مرد تھا۔ وہ متعلقہ اور کافی تلخ مزاج تھی۔ اس نے کچھ وقت سے اس لڑکی کو بہت مشکل وقت دیا ہوا تھا۔ ہر کام پر اعتراض اور سختی کرتا تھا، اور بہانے سے اسے آفس میں بلا کر ہراساں کرتا۔ ہر بار میں اس لڑکی کو اس ٹیم لیڈر سے بچاتا۔ میں بھی ایک محنتی انسان تھا، 3-4 سال سے اسی دفتر میں کام کر رہا تھا۔
اس لیے کمپنی کے مالک کا مجھ سے اچھا برتاؤ ہونے کی وجہ سے ٹیم لیڈر مجھ پر بلا وجہ روب نہیں ڈال سکتا تھا۔ وہ لڑکی میری وجہ سے اچھے ماحول میں کام کر رہی تھی۔ اس کے باوجود بھی شادی سے بمشکل 8 ماہ پہلے اس لڑکی کا یوں شادی سے انکار کرنا اور مجھ پر الزام لگانا مجھے حیرت میں مبتلا کر رہا تھا۔ کوئی تو وجہ تھی۔ میں نے اسے بات کی، تم جانتی ہو میں تو آفس میں کسی سے غیر ضروری بات تک نہیں کرتا، مجھے لڑکیوں میں کبھی دلچسپی نہیں رہی۔ تم میں دلچسپی ہوئی تو میں نے سیدھے سیدھے رشتہ بھیجنے کی بات کر دی، کیونکہ میں وقت گزاری کرنے والا انسان ہی نہیں ہوں۔ میں نے نرمی سے وضاحت دی کہ شاید اسے کوئی غلط فہمی ہوئی ہو، مگر وہ مجھے جتاتی نظروں سے دیکھنے لگی۔ بولی مجھے بھی یہی غلط فہمی تھی، اس لیے میں تم سے شادی کرنے پر راضی ہو گئی، کیونکہ میں سادہ زندگی چاہتی تھی، مگر تمہاری اصلیت جب سے میرے سامنے آئی ہے میں خود بھی حیران رہ گئی ہوں۔ تب اس نے جو بات کی وہ میرے رونگٹے کھڑے کر گئی۔ کہنے لگی تمہارے نہ جانے کتنی لڑکیوں سے ناجائز تعلقات ہیں، تم دھوکے باز مرد ہو جو ایک ساتھ کئی لڑکیوں کو شادی کے خواب دکھا رہا ہے۔ تم جیسے مرد گھر سے باہر بھی عیاشیاں کرتے ہو اور گھر میں بھی ایک باپردہ شریف اور لڑکی چاہتے ہو۔ میں تم سے شادی نہیں کر سکتی، میں ابھی اور اسی وقت یہ رشتہ ختم کرتی ہوں۔ میں تو شکر کر رہی ہوں کہ تمہارے ساتھ شادی کرنے سے پہلے حقیقت کھل گئی۔ وہ لڑکی نفرت سے بول رہی تھی۔ میں پریشان ہو گیا، نہ جانے وہ کن باتوں کی طرف اشارہ دے رہی تھی۔ میں خود سمجھ نہیں پا رہا تھا۔ میں اس کے آگے گر گرانے لگا، اس کی منتیں کرنے لگا تاکہ وہ شادی سے انکار نہ کرے۔ کہنے لگی بعد میں طلاق لے کر آنے سے اچھا ہے ابھی رشتہ ختم کر دوں۔ میں نے ہونے والے شوہر کے لیے خود کو سنبھال کر رکھا ہے۔ میں مرد بھی ایسا ایماندار اور شریف چاہتی ہوں۔ میں بھی بالکل اس کی طرح سوچتا تھا۔ میں نے شادی کے لیے ہمیشہ اس جیسی لڑکی کو سوچا تھا۔ میں اسے گنوانا نہیں چاہتا تھا۔ اب تو اپنے گھر میں اس لڑکی کے علاوہ کسی کو تصور نہیں کر پا رہا تھا۔ وہ میری زندگی میں شامل ہونے والی پہلی لڑکی تھی۔ میں پریشانی میں گر گیا۔ میری والدہ جوش و خروش کے ساتھ شادی کی تیاریوں میں مصروف تھی اور خاندان والوں کے سامنے ہر وقت میری ہونے والی بیوی کی تعریفیں کرتی رہی۔ کہنے لگی لڑکی میں بالکل بھی نخرہ نہیں ہے۔ شادی کی تیاریوں میں بھی میں نے جو چیز پسند کی اس نے اسی پر ہاں کہہ دیا۔ بہت اچھی لڑکی ہے، تمہاری بہت قدر کرے گی۔ میں اپنی والدہ کی باتوں پر شرمندہ ہونے لگا۔ انہیں بتانے کی ہمت نہیں ہو رہی تھی کہ وہ لڑکی مجھے انکار کر رہی ہے۔ مجھے کوئی مناسب الفاظ نہیں مل رہے تھے۔ گھر والوں کا جوش و خروش دیکھ کر میں خاموش ہو گیا۔ آفس جاتا تو اس لڑکی کی منتیں کرتا۔ میں نے اسے بہت یقین دلانے کی کوشش کی کہ اسے صرف غلط فہمی ہوئی ہے، میں ایسا ویسا لڑکا نہیں تھا، مگر وہ کچھ ماننے کو تیار ہی نہیں تھی۔ ایسا لگتا تھا پہلے سے سوچ چکی تھی، شادی سے پہلے انکار کرے گی۔ کہنے لگی اب تم سے بحث نہیں کرنا چاہتی، ورنہ میں تمہیں تمہاری نازیبا حرکات کا ثبوت دکھا سکتی ہوں۔ میں بھی سنجیدہ ہو گیا۔ میں تو چاہتا تھا وہ ثبوت دکھائے تاکہ میں اسے بے وجہ بات کرنے پر غلط ثابت کروں، مگر وہ بات کرنے کے لیے تیار نہیں تھی۔ نہ جانے کون اسے میرے خلاف ورگلا رہا تھا۔ اگر ہمارا رشتہ نہ ہوا ہوتا تو شاید میں اس کی اتنی منتیں کبھی نہ کرتا۔ میں اس کے بار بار ٹھکرانے پر بھی وضاحتیں دیتا رہا۔ مجھے اس لڑکی پر کوئی غصہ نہیں تھا۔ ابھی ہمیں ملے زیادہ عرصہ نہیں ہوا تھا۔ وہ معصوم اور سادہ سی لڑکی تھی، یقیناً کسی کی الٹی سیدھی باتوں میں آ گئی تھی، مگر وہ غلط فہمی دور کرنے کو تیار نہیں تھی۔ پورا ہفتہ میں اس سے بات کرنے کی کوشش کرتا رہا، نہ اس سے بات ہو سکی، نہ گھر والوں کو رشتہ ٹوٹنے کا بتا پا رہا تھا۔ میں بری طرح پھنس چکا تھا۔ ایک روز میں اس سے بات کرنے گیا تو وہ رخ پھیر کر بیٹھی تھی۔ میں نے کہا گھر والے شادی کی تیاریوں میں مصروف ہیں، اب میں کسی کو بتا نہیں پا رہا کہ تم نے انکار کر دیا ہے۔ کہنے لگی تم خود دیر کر رہے ہو، تمہیں وقت سے بتا دینا چاہیے۔ میں نے کہا شادی کی تیاریاں چل رہی ہیں، اب کیسے گھر والوں کی خوشی چھین لوں؟ ہمارے پورے خاندان میں میرا رشتہ ہو جانے کی بات پھیل چکی ہے۔ مجھے تو حیرت تھی، اس لڑکی کو رشتہ ٹوٹنے کی کوئی فکر نہیں تھی، جبکہ میں سب کے سوالات سے ڈر رہا تھا۔ میں اسے بات سننے پر آمادہ کر رہا تھا۔ اس نے زد چو کر وہاں سے جانے کی کوشش کی تو میں نے اس کا ہاتھ تھام لیا۔ اسے جھٹکا لگا، ایک دم وہ شور مچانے لگی۔ وہ سب کو متوجہ کر کے روتے ہوئے بولی کہ میں نے اسے غلط جگہ چھوا ہے۔ اس کی رنگت بالکل زرد پڑ چکی تھی، جیسے واقعی میں نے اس کی عزت پر ہاتھ ڈالا ہو، جبکہ ایسا کچھ نہیں ہوا تھا۔ میں ہکا بکا سے اس کی صورت دیکھ رہا تھا۔ میں نے بوکھلا کر اسے وضاحت دی کہ تم میری بات نہیں سننا چاہتی تھی، اس لیے میں نے تمہارا ہاتھ پکڑا، وہ بھی اس کے رکنے پر۔ میں فوراً چھوڑ چکا تھا۔ میں خفت زدہ رہ گیا تھا، مگر وہ میری بات سنے بغیر روتی چلی جا رہی تھی۔ مجھ سے دور ہونے لگی، اس کے چہرے کا رنگ اڑا ہوا تھا۔ کہنے لگی تم نے تنہائی کا فائدہ اٹھا کر مجھے چھونے کی کوشش کی ہے۔ میں اتنے بڑے الزام پر ساکت رہ گیا تھا۔ سب مجھے شرم دلاتی نظروں سے دیکھنے لگی۔ میں کسی کو یہ بھی نہیں بتا سکتا تھا کہ ہمارا رشتہ طے ہوا ہے۔ میں اس کے لیے اجنبی نہیں تھا، مگر وہ پہلے سے ہی مجھے منع کر چکی تھی کہ شادی ہونے تک
میں یہ بات کسی کو نہ بتاؤں۔ شادی کے بعد وہ نوکری چھوڑنے کا سوچ رہی تھی۔ مجھ سے کہا جب اکیلے ہوں گے تب بتا دینا۔ اب وہ اس رشتے کو بھی توڑ چکی تھی۔ میری دامت میں گھرا سب کی لعنت ملامت سن رہا تھا۔ بات ہمارے ٹیم لیڈر تک پہنچی تو اس نے مجھے بہت برا بھلا کہا۔ مجھے خود عیاش مرد تھا، مجھے کہنے لگا میں آفس کا ماحول خراب کر رہا ہوں، لڑکیاں میری وجہ سے تنگی کا شکار ہیں، میں ان کی مجبوری کا فائدہ اٹھا رہا ہوں وغیرہ وغیرہ۔ میں اس لڑکی کی وجہ سے سب لوگوں میں شرمندہ ہو گیا۔ اس روز سے پہلے کبھی کسی نے مجھے ایسی نظر سے نہیں دیکھا تھا۔ ہمیشہ سب میری اچھائی کی تعریف کرتے۔ میں سمجھ نہیں پا رہا تھا کہ وہ لڑکی میرے ساتھ ایسا کیوں کر رہی تھی۔ شادی سے انکار کرنے سے پہلے تک ہم دونوں کے درمیان سب ٹھیک تھا۔ رشتہ ہونے سے پہلے بھی وہ میری اتنی عزت کرتی تھی، مجھ سے مدد مانگتی تھی۔ اب اچانک وہ مجھ پر الزامات لگانے لگی تھی، میرے کردار پر کیچڑ اچھالنے کی کوشش کر رہی تھی۔ میں گھر جا کر سر پکڑ کر بیٹھا رہا، کہیں سکون نہیں مل رہا تھا۔ آفس میں ملنے والی ذلت یاد آ رہی تھی۔ میری والدہ نے میری خاموشی محسوس کی تو سوال کرنے لگی، بولی اب تو تمہاری شادی ہو رہی ہے، تمہیں خوش ہونا چاہیے، مگر تم اتنے چپ چپ سے رہنے لگے ہو۔ میں اپنی ماں کو سچ بتانا چاہتا تھا مگر ہمت نہیں ہو پا رہی تھی، مجھے شرمندگی تھی۔ میں نے ایسی لڑکی کو اپنے لیے چنا تھا۔ والدہ کی ہچکچاہٹ پر بھی میں نے اس کے گھر رشتہ بھیجا تھا، کیونکہ مجھے لگا تھا وہ بہت معصوم ہے۔ اس کی طرفداری کرتا رہا تھا، اب سمجھ نہیں پایا کیسے اس کی حرکات بتاؤں۔ اس کی بے یقینی نے مجھے تکلیف دی تھی۔ میں نے سوچا میں اس کے راستے میں نہیں آؤں گا اور 1-2 روز تک اپنے گھر والوں کو بھی مناسب الفاظ میں اس لڑکی کا انکار پہنچا دوں گا۔ مگر اگلے روز آفس پہنچا تو مجھ پر بم پھوڑا گیا کہ اس لڑکی کے لگائے الزام کی وجہ سے راتوں رات کمپنی نے میرا ٹرانسفر دوسری برانچ میں کر دیا تھا۔ میں بکھلا کر ٹیم لیڈر کے پاس پہنچا۔ مجھے اس کمپنی کے ساتھ کام کرتے ہوئے 3 سال ہو رہے تھے۔ میری ایمانداری اور محنت کوئی ڈھکی چھپی نہیں تھی۔ میں نے کہا وہ لڑکی میری منگیتر ہے، اسے کچھ غلط فہمی ہو گئی تھی اور میں صرف اس کی غلط فہمی دور کرنا چاہتا تھا۔ میں نے اس کا ہاتھ پکڑا تھا، میں اس کے لیے شرمندہ ہوں، مگر اس کے علاوہ میں نے کوئی ایسی ویسی حرکت نہیں کی۔ میں کمپنی کے اونر سے بات کرنا چاہتا تھا تاکہ وہ میرا تبادلہ روک لے، مگر ٹیم لیڈر تو میری بات سن کر بھڑک اٹھا، بولا باس رات کو عمرے پر روانہ ہو گئے ہیں، ان سے بات نہیں ہو سکتی، اور یہ تمہاری محنت اور 3 سال کا ساتھ ہی تھا کہ تمہیں نوکری سے فارغ نہیں کیا اور دوسری برانچ میں بھیجا جا رہا ہے۔ تمہاری تنخواہ میں تھوڑی بہت کمی نہیں آئی ہے، جو کام تم یہاں کرتے تھے وہی کام وہاں کرو گی، بلکہ ہو سکتا ہے وہاں جا کر کچھ عرصے میں تمہاری ترقی کر دی جائے، کیونکہ وہاں تم جیسا کوئی قابل انسان نہیں۔ تمہیں تو شکر گزار ہونا چاہیے کہ تمہارا فائدہ ہو رہا ہے، الٹا تم یہاں آ کر مجھ سے بحث کر رہے ہو۔ ایسا لگا وہ میرا تمسخر اڑا رہا ہے۔ مجھے کبھی کبھی اس مرد پر بہت غصہ آتا تھا، وہ چھوٹی چھوٹی باتوں پر بری طرح جھاڑ کر رکھ دیتا تھا۔ اس وقت بھی میری ایک چھوٹی سی درخواست پر اس نے مجھے اتنی باتیں سنا ڈالی تھیں، میں مایوسی سے واپس پلٹ آیا۔ میں بہت بد دل ہو رہا تھا۔ میرے ساتھ کام کرنے والے بس چند ایک افراد تھے جو مجھ سے ہمدردی رکھتے تھے اور ڈھکے چھپے الفاظ میں میرے ساتھ ہوئی ناانصافی پر بات کر رہے تھے، مگر زیادہ تر لوگ ایسے تھے جو اس لڑکی کی بات پر یقین کرنے کے بعد شکر کر رہے تھے کہ مجھ جیسے شخص کو کمپنی سے نکالا جا رہا تھا۔ میں مایوسی میں ڈوبا گھر پہنچا تو حالت بہت خراب ہو رہی تھی۔ ایک غلط لڑکی چن لینے کی وجہ سے میری زندگی عجیب دوراہے پر آ گئی تھی۔ میری ماں پریشان ہو گئی، ان کے پوچھنے پر میں نے انہیں سب بتا دیا۔ میں تھک چکا تھا، اب مزید اس لڑکی کے پیچھے نہیں بھاگنا چاہتا تھا۔ وہ میری بات سن کر دھک سے رہ گئی، کہنے لگی اب تو پورے خاندان کو خبر ہو چکی ہے، تمہاری شادی کی تیاریاں ہو رہی ہیں، میں سب کو کیا جواب دوں گی؟ اگر اس لڑکی کو غلط فہمی ہوئی ہے تو میں اس کے گھر جا کر اسے سمجھاتی ہوں، بہت اچھی لڑکی ہے، فرما بردار اور ادب اداب والی ہے، میری بات مان لے گی۔ انہیں اس پر بہت یقین تھا، مگر میں جانتا تھا اب اس کا کوئی فائدہ نہیں رہا، بلکہ مجھے خوف تھا جتنی وہ منہ زور ہو چکی تھی میری ماں کو بھی شاید بے عزت کر کے گھر سے نکال دیتی۔ میں نے اپنی ماں کو روکا اور بددلی سے کمرے میں بند ہو گیا۔ میرا پرانا آفس گھر کے قریب تھا، لوگوں سے اچھی سلام دعا تھی، مگر اب جہاں میرا تبادلہ کیا گیا تھا وہ آفس 2 گھنٹے کی مسافت پر تھا اور میرا وہاں کبھی جانا نہیں ہوا تھا۔ سنا تھا کہ اس برانچ کی حالت بہت خراب تھی، نئے ماحول اور نئے لوگوں کا سوچ کر ہی گھبراہٹ ہونے لگی۔ میری ماں سر پکڑ کر بیٹھ گئی، کہنے لگی دکھنے میں تو لڑکی اتنی معصوم لگ رہی تھی، پھر آخر وہ کس بات کا بدلہ لے رہی ہے؟ میں خود بھی اس بات کا جواب دینا چاہتا تھا، مگر وہ قطع تعلق کر چکی تھی۔ میرے گھر میں بالکل خاموشی چھا چکی تھی۔ شادی کی تیاریاں بند ہو گئیں۔ شادی شدہ بہنیں مجھے باتیں سنانے لگیں کہ غلط فیصلہ لے کر شرمندہ کروایا ہے سب کو۔ میری ماں رشتہ داروں اور جاننے والوں کو بتانے سے گھبرا رہی تھی۔
یہ تو شکر تھا کہ ابھی کسی کے سامنے شادی کی تاریخ طے نہیں ہوئی تھی، مگر سب جان چکے تھے کہ میرا رشتہ ہو چکا ہے۔ میں تو پہلے ہی بہت سنجیدہ اور اپنے کام سے کام رکھنے والا انسان تھا، مگر اس لڑکی کے دھوکے بازی کے بعد تو نئے آفس میں نے کسی سے زیادہ بات نہیں کی اور چند دنوں میں مغرور انسان کے طور پر مشہور ہو گیا۔ میرے ساتھ کام کرنے والے تمام لوگ مجھ سے دور دور رہتے، میرا دل ہر شے سے اکتا چکا تھا۔ پھر ایک روز پرانے آفس میں ساتھ کام کرنے والے ایک ہمدرد کلیگ سے ملاقات ہوئی۔ اس نے ایک نہایت عجیب بات بتائی۔ کہنے لگا، تمہارے جانے کے بعد سے وہ لڑکی اکثر روتی ہوئی نظر آتی ہے۔ کہنے لگا ٹیم لیڈر بہانے بہانے سے اسے بار بار اپنے آفس بلا لیتا ہے، اور وہ جب بھی آفس سے نکلتی ہے اس کی آنکھیں رونے کی وجہ سے سرخ ہو رہی ہوتی ہے اور حلیہ بگڑا ہوا ہوتا ہے۔ پورا دفتر جانتا ہے کہ اس لڑکی کو ٹیم لیڈر استعمال کر رہا ہے۔ میں یہ سن کر بالکل خاموش ہو گیا۔ دل میں کہیں بے سکونی سی پھیل چکی تھی۔ وہ لڑکی غریب اور سادہ تھی، شاید ٹیم لیڈر کی باتوں میں آ کر ہی اس نے یہ حرکت کی تھی، مگر اسے سوچ سمجھ کر کام کرنا چاہیے تھا۔ جذباتی پن میں وہ مجھ جیسے سہارے کو خود سے دور دھکیل چکی تھی۔ وہ کلی کہنے لگا، لڑکی بظاہر تو بہت شریف اور معصوم لگتی ہے، لیکن اصل میں اچھی نہیں ہے۔ ٹیم لیڈر جیسے عیاش مرد کے ساتھ ہر وقت اکیلے کمرے میں بند بیٹھی رہتی ہے۔ اچھا ہی ہوا اس نے تمہیں دور دھکیل دیا، ورنہ تم اس کے حسن پر فدا ہو رہے تھے، تمہیں اس میں دلچسپی ہونے لگی تھی۔ ایسی لڑکیاں کبھی کسی کی نہیں ہوتی۔ وہ مجھے مخلصی سے سمجھا رہا تھا، مگر میرے کان سائیں کرنے لگے تھے۔ میں جانتا تھا وہ لڑکی واقعی سادہ تھی اور ٹیم لیڈر کا شکار بنی ہوئی تھی۔ میں افسوس کے علاوہ کچھ نہیں کر سکتا تھا۔ میرے تبادلے کو 1 ماہ گزر چکا تھا اور میں اب اپنے نئے آفس میں بھی ایڈجسٹ کرنے لگا تھا۔ والدہ نے میری بہن کی چھوٹی نند کا رشتہ مانگ لیا۔ لڑکی عمر میں چھوٹی تھی، مگر گھر والے جلدی شادی کرنا چاہتے تھے۔ وہ بہت خوبصورت اور کمگو تھی۔ میری بہن نے فوراً میرے ساتھ اس کا رشتہ کروا دیا۔ میں نے گھر والوں کو صاف انکار کر دیا، میں ابھی شادی نہیں کرنا چاہتا تھا۔ میری والدہ اور بہنیں مجھ سے ناراض رہنے لگی، مگر میں اپنے دل کا کیا کرتا، اب کسی پر اعتبار نہیں کر پا رہا تھا۔ ایک روز صبح مجھے اسی لڑکی کا میسج آیا، وہ مجھ سے ملنا چاہتی تھی۔ میں اس کا میسج پڑھ کر حیران ہوا۔ ویسے تو میرے دل میں اس کے لیے اب بہت غصہ تھا، مگر میں اسے سوال کرنا چاہتا تھا کہ اس نے اچانک میرے ساتھ ایسا سلوک کیوں کیا تھا۔ انکار کرنے کی بہت سی وجوہات ہو سکتی تھی۔ میں ایک آخری ملاقات کرنا چاہتا تھا تاکہ وجہ جان سکوں۔ شاید میرے دل میں اب بھی اس لڑکی کا خیال باقی تھا اور اس کے ساتھ اپنا تعلق بحال کرنا چاہتا تھا، کیونکہ میری بہن کی نند کم عمر ناسمجھ لڑکی تھی۔ میں ایسی لڑکی کو اپنی زندگی میں شامل نہیں کرنا چاہتا تھا، اس لیے آفس سے فارغ ہوا اور سیدھا اس کی بتائی جگہ پر پہنچ گیا، مگر وہاں جا کر میں ساکت رہ گیا۔ اس کی حالت بہت خراب تھی۔ الجھا بکھرا سا حلیہ لیے وہ ایک پارک کے چھپے ہوئے حصے میں بیٹھی تھی۔ وہ مجھے دیکھ کر رونے لگی، بولی، میں تمہیں کچھ بتانا چاہتی ہوں، اس لیے تمہیں یہاں بلایا ہے۔ مجھے امید نہیں تھی میرے بلانے پر چلے آؤ گے۔ وہ حسرت زدہ نظروں سے مجھے دیکھ رہی تھی۔ میں سنجیدگی سے اپنی جگہ کھڑا رہا۔ اب میرا اس پر ایسا کوئی حق نہیں رہا تھا کہ میں آگے بڑھ کر اسے سنبھالتا۔ میرے دل میں یہ تجسس ضرور پیدا ہوا تھا کہ اس کی یہ حالت کس نے کی تھی۔ میں نے کہا، جلدی بات کرو، میرے گھر والے انتظار کر رہے ہوں گے۔ میں وہاں سے جلد جانا چاہتا تھا۔ اس لڑکی نے روتے ہوئے اپنی دھوکے بازی اور الزامات کی جو وجہ بتائی، میں سن کر شاکڈ ہوا تھا۔ مجھے کبھی اندازہ نہیں ہوا تھا وہ ایسی لڑکی ہے۔ وہ اپنے کیے پر پچھتا رہی تھی، روتے ہوئے معافیا مانگنے لگی، کہنے لگی، تم تو میرے گھر کے حالات سے واقف ہو، میرے والدین بوڑھے بیمار ہیں، میں ان کا سہارا بننا چاہتی تھی۔ ٹیم لیڈر نے مجھے یقین دلایا کہ وہ تمہاری طرح مجھے گھر سے رخصت کروانے کی بجائے مجھ سے نکاح کر کے میرے والدین کا خرچہ اٹھائے گا۔ وہ بھی مجھے پسند کرنے لگا تھا اور مجھے مسلسل پیسوں کا لالچ دے رہا تھا۔ میں پہلے تو انکار کرتی رہی، مگر ایک روز میری والدہ کی طبیعت خراب ہوگی۔ میں انہیں ہسپتال لے گئی، مگر علاج کے لیے رقم پوری نہیں تھی۔ تب ہسپتال میں ٹیم لیڈر نے میری ماں کے علاج کے پیسے دیے اور مجھے احساس دلایا کہ میں نے اپنے لیے غلط انسان کو چن لیا، جو میرے والدین کی بیماری اور مشکل وقت میں میرے ساتھ نہیں کھڑا۔ میں اس کی باتوں میں آ گئی۔ اس نے مجھ سے شادی کرنے کی خواہش ظاہر کی تو میں تم سے دور ہونے لگی۔ اپنے والدین کو بھی اس سے ملوایا، مگر وہ اس رشتے پر راضی نہیں ہوئے۔ انہیں تم ہی پسند تھے۔ مجبوراً مجھے تمہیں خود سے دور دھکیلنا پڑا۔ میں ٹیم لیڈر کے کہنے پر تم پر الزام لگاتی رہی اور تمہیں پورے آفس میں بدنام کر دیا۔ تمہارا تبادلہ ہو گیا، مگر مجھے بہت خالی پن سا محسوس ہوتا تھا۔ ٹیم لیڈر تمہارے جانے کے بعد مجھے دفتر میں بلا کر بہت نازیبا حرکات کرتا۔ میں پریشان رہنے لگی، اس سے
شادی کرنے کا کہا تو کل وہ مجھے آفس کے بعد اپنے ساتھ لے گیا. کہنے لگا تمہیں اپنا گھر دکھانا چاہتا ہوں, تمہیں اچھا لگا تو میں تم سے نکاح کر لوں گا. اس کے پاس بہت پیسہ تھا, میں گھر دیکھے بنا ہی راضی تھی, مگر وہ مجھے ایک بڑے سے گھر میں لے گیا اور میری عزت نیلام کر دی. آج صبح اس نے جاتے ہوئے مجھ سے ایسی بات کی کہ میں زمین میں گڑ گئی. وہ لڑکی مجھے سب بتاتی پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی. میں تعصب سے اسے دیکھ رہا تھا. مجھے وہ بہت سادہ لگتی. مجھے یقین نہیں آ رہا تھا کہ وہ اتنی جلدی لالچ میں آ سکتی تھی. کہنے لگی میں نے تمہیں بدنام کر کے جس شخص کو چنا وہ مجھے آج ایک رات ساتھ گزارنے کا پیسہ دے کر چلا گیا. اور جاتے جاتے کہنے لگا آئندہ بھی تمہیں پیسے کی ضرورت ہو تو میرے ساتھ رات گزار لینا, میں تمہیں اس کے بدلے پیسہ دوں گا. وہ میری جسم کی قیمت لگا رہا تھا. میں گھر بسانا چاہتی تھی مگر اس نے مجھے بکاؤ مال بنا کر رکھ دیا. یہ سب میری لالچ کی وجہ سے ہوا. میں اب کسی قابل نہیں رہی. وہ روتے ہوئے میرے آگے ہاتھ جوڑ گئی. کہنے لگی مجھے معاف کر سکتے ہو تو ایک موقع دے دو, میں ساری عمر تمہارے آگے سر جھکا کر رہوں گی. میں بری لڑکی نہیں ہوں, بس لالچ میں آ گئی تھی. وہ لڑکی مجھ سے موقع مانگنے لگی. میرے دل میں پہلے اس کے لیے بہت ہمدردی تھی مگر اب مجھے نہ ہمدردی محسوس ہو رہی تھی نہ اس پر ترس آ رہا تھا. میں اس کی جس معصومیت اور سادگی کا دیوانہ تھا اب اسے زنگ لگ چکا تھا. اگر اس لڑکی کے ساتھ زبردستی کی جاتی یا اسے پھنسایا جاتا تو شاید میں اس کے لیے اپنا ضرب بڑا کر لیتا کیونکہ وہ مجھے واقعی اچھی لگی تھی. مگر اس نے لالچ میں آ کر مجھے ذلیل کیا تھا اور ایک عیاش مرد پر اعتبار کیا تھا. میں اس کی یہ غلطی معاف نہیں کر سکتا تھا. میں نے کہا تم نے اپنا راستہ خود چنا تھا, اب میں تمہارے لیے کچھ نہیں کر سکتا. میرے گھر والوں نے میرا رشتہ طے کر دیا. میری شادی اسی تاریخ میں کی جا رہی ہے جو پہلے طے ہوئی تھی. وہ گر گرانے لگی. ایک ماہ پہلے جیسے میں اس کی منتیں کرتا رہا تھا وہ میری منتیں کر رہی تھی اور بار بار موقع مانگ رہی تھی. کہنے لگی میں جانتی ہوں تم مجھے ٹھکرانے کے لیے جھوٹ بول رہے ہو, خدا کے واسطے مجھے ایک موقع دے دو. روتے ہوئے مجھے یقین دلانے لگی کہ وہ بہت معصوم اور سادہ لڑکی ہے, وہ بد کردار نہیں ہے, اس کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے. وہ سچ کہہ رہی تھی. میں جانتا تھا وہ پہلے واقعی معصوم تھی مگر اب ایسا نہیں رہا تھا. کچھ لوگ وقت اور حالات کے ساتھ اپنی معصومیت اور سادگی گنوا دیتے ہیں. وہ لڑکی بھی بدل گئی تھی. کہنے لگی اب نہ میں جی سکتی ہوں نہ مرنے کے قابل رہی ہوں, اب صرف تم میرا سہارا ہو. جب اس لڑکی سے میری شادی ہونے والی تھی تب اس نے مجھے اجنبی بنا دیا تھا اور آج وہ بغیر رشتے کے مجھے اپنا بول رہی تھی. میں اس سے بیزار ہو گیا. کچھ لوگوں میں ایسی تبدیلیاں آتی ہیں کہ انہیں قبول کرنا مشکل ہو جاتا ہے. میں نے اسے مزید کچھ نہیں کہا. وہ اس پارک میں بیٹھی بری طرح روتی رہی اور خاموشی سے واپس لوٹ آیا. دل میں جو خلش تھی وہ نکل چکی تھی. میں نے اس لڑکی سے سیکھا تھا کہ بعض اوقات ہمارا فیصلہ ہمارے لیے بہتر نہیں ہوتا. میں نے سب اللہ پر چھوڑ دیا اور اپنی ماں کو اپنی بہن کی نند کے رشتے کے لیے ہاں کہہ دی. میری ماں خوش ہوگی. چند دنوں میں میری بات طے ہوئی, شادی کی تاریخ طے ہو گئی. اس بار اپنی ہونے والی بیوی سے میں نے کوئی توقعات نہیں رکھی تھی مگر شادی ہوئی تو چند ماہ میں ہی اس کم عمر لڑکی نے میری سوچ بدل کر رکھ دی. اس نے میرے گھر کو جنت بنا دیا تھا. میرے والدین کی عزت کرتی تھی اور میرا بھی بہت خیال رکھتی. اس نے کبھی مجھے کوئی شکایت کا موقع نہیں دیا تھا. میرے تمام حقوق پورے کرتی تھی. برانچ میں میری محنت کی وجہ سے باس نے مجھے وہاں کا ہیڈ بنا دیا. مجھے آفس کی طرف سے گاڑی دی گئی اور تنخواہ میں بھی دگنا اضافہ ہوا تھا. میں ہمیشہ سوچتا تھا یہ سب مجھے میری بیوی کے نصیب سے ملا تھا. میری بیوی نے مجھے اپنی وفا اور فرما برداری سے اپنی طرف متوجہ کر لیا تھا. میرے دل میں دوبارہ اس لڑکی کا کبھی خیال نہیں آیا تھا مگر آج 1.5 سال بعد میری برانچ میں وہی لڑکی ملازمت کے لیے آئی تو اسے دیکھ کر میں ساکت رہ گیا. ایسا لگتا تھا جیسے وہ اپنی عمر سے کہیں زیادہ بڑی ہو چکی ہے. اس کے گھر کے حالات بہت زیادہ خراب ہو چکے تھے. کہنے لگی پہلے والے آفس میں ٹیم لیڈر کی وجہ سے میری بہت زیادہ بدنامی ہو گئی تھی. لوگ اٹھتے بیٹھتے مجھ پر باتیں کرنے لگے تھے. میری وجہ سے ٹیم لیڈر پر زیادہ باتیں بننے لگی تو اس نے میرے ساتھ بھی وہی کیا جو تمہارے ساتھ کیا. اس نے مجھ پر الزام لگا کر مجھے نوکری سے نکال دیا. کہنے لگی میں تمہارے پاس اس لیے آئی ہوں کیونکہ مجھے یقین ہے تم جیسا شریف انسان مجھ سے پرانی غلطی کا بدلہ نہیں لے گا, میری مجبوری کو سمجھے گا. مجھے نوکری کی اشد ضرورت ہے. پرانی باتیں بلا کر مجھے یہاں ملازمت دے دو, میں تمہاری شکر گزار رہوں گی. وہ میرے سامنے سر جھکا کر بیٹھی تھی. میں نے اسے نوکری پر رکھ لیا. میرے دل میں اس کے لیے نہ کوئی ناراضگی تھی نہ غصہ. میں اپنی زندگی سے مطمئن تھا اور وہ اپنے کیے کی سزا جھیل رہی تھی. کیا میں نے اسے نوکری پر رکھ کر صحیح کیا یا نہیں؟ کمنٹ سیکشن میں مجھے اپنی قیمتی رائے سے ضرور آگاہ کیجیے گا. انشاءاللہ ملاقات ہوگی ایک نئی کہانی کے ساتھ. اپنا بہت زیادہ خیال رکھا کریں.